الحمدللہ، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ قریب الاختتام ہے، یعنی پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جو عالی شان مقامات ہوتے ہیں، عمدہ قسم کے محل ہوتے ہیں، ان میں چند طرح کے دروازے ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور ایک دروازہ وہ ہوتا ہے کہ جو خاص مہمانوں کے لیے ہوتا ہے، جو وی آئی پی لوگوں کے آنے اور جانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے جنت کے 8 دروازے قائم فرمائے ہیں، لیکن ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ وہ ہے کہ جو وی آئی پی لوگوں کا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندوں کے لیے ہے۔ اور وہ مخصوص بندے کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزے رکھے، کھانا پینا چھوڑا، عبادت و ریاضت میں انہوں نے ان اوقات کو گزارا۔ تو مولا رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے روزے دار بندوں، تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جا سکتے ہو، مگر آج کے لیے تمہارے لیے جو دروازہ ہے وہ یہ دروازہ ہے کہ جس کا نام ریان ہے۔ اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، کیا عمدہ مقام ہے اور کیسی امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخصوص دروازے سے جنت کے اندر ان کو داخل فرمائے گا۔ کیا بہترین اسلام کا نظام ہے کہ فرمان ہو رہا ہے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم نے کسی دوسرے روزے دار کو روز افطار کرایا تو تمہیں اتنا ہی ثواب کہ جتنا تم نے روزہ رکھا وہ تو ملے گا ہی ملے گا، اور اس کو کہ جس کو تم نے افطار کرایا ہے اس کا اجر و ثواب بھی تمہیں جو ہے وہ ایک روزے کا ملے گا، اور اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی افطار کرانے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اگر کسی کو افطار کرایا تو اس کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہ آ کر اتنا ہی اجر و ثواب اس افطار کرانے والے کو مل جائے گا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے روزے دار بھائیوں کو افطار بھی کرائیں، ان کی افطاری کا اہتمام بھی کریں۔ اور سحری کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اور یہ امتیاز ہے اس بات کا کہ جو دیگر قومیں روزے رکھتی ہیں، جو اہل کتاب کا روزہ ہے، وہ سحری کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ میری امت کے لیے سحری کرنا اس بات کا امتیاز ہے کہ یہ اہل کتاب کا روزہ نہیں ہے، بلکہ امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، کہ جس میں ایک سنت یعنی سحری کھانے کی بھی ادا کی جا رہی ہے۔ لیکن آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں میں تو یہ ہے کہ اگر تم سحری کھا رہے ہو اور اذان ہو جائے تو تم سحری کھاتے رہو، عزیزوں یہ دھوکہ ہے، یہ غلط ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور مبارک میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں، ایک تہجد کی اذان اور ایک فجر کی اذان۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ جب اذان ہوتی ہو اور تم سحری کھا رہے ہو تو کھانا جاری رکھو، اس سے تہجد کی اذان مراد ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، اور فجر کی اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے۔ لہذا روزے کا ایک وقت متعین ہے کہ جب فجر صادق ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے، اس کے بعد کچھ بھی کھانا پینا جو ہے وہ منع ہے۔ لہذا جو ہے اس چیز کا اہتمام کریں کہ فجر صادق سے پہلے
سحری کو مکمل کر لے، اس کے بعد بالکل سحری یا کوئی چیز نہ کھائیں نہ پئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔